السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ اور سورت کا یہ تیسرا رکوع اور آخری رکوع ہے، اور آیات مقدسہ نمبر 23، 24 اور 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سے یہ ہماری تربیت فرمائی، ہماری ٹریننگ کر دی کہ یہ کتاب مقدس جو ایک قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی دعوت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب مقدس حکمت کی کتاب ہے، ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، اور اس میں مکۃ المکرمہ کے جو لوگ ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اصل میں یہ ایک پیغام ہے اللہ کا انسانیت کے لیے، جس کی رہنمائی میں سب سے پہلے قومی نظام قائم ہوں گے، پھر بین الاقوامی نظاموں کی تشکیل ہوگی، اور جو اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے وہ مجرمین ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں جزا اور سزا کے عمل سے گزارا جائے گا۔ اور پچھلے درس میں دونوں جماعتوں کا اللہ نے تجزیہ ارشاد فرمایا۔ ایک وہ جماعت جو مومنین اور متقین حزب اللہ کی ہے، اور دوسری وہ جماعت جو کفار، مشرکین اور منافقین اور شیطانوں کی ہے۔ دونوں کا انجام بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پاس جو کتاب ہدایت نازل ہوئی، اس عنوان سے یہ بات سمجھا کر ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی انہی کے جانشین ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات دی گئی، آپ کو اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن پاک دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب مقدس تورات۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ،
پس آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو بھی کتاب مقدس قرآن پاک عطا فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنا دیا اس کو یعنی تورات کو، ہدن، ہدایت، رہنمائی کی کتاب، رہنمائی کے اصول، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور آپ سے چلتے چلتے جو اللہ کے بنی اسرائیل میں آخری نبی تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی تسلسل سے واضح ہو گیا کہ اللہ نے تورات دی، رہنمائی کے لیے دی، قومی نظاموں کی تشکیل کے لیے دی، اور پھر اس کتاب مقدس رہنمائی سے بنی اسرائیل نے رہنمائی حاصل کی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنا دیے ان میں سے امام، امام کی جمع ہے ائمہ، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی دیتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وہ صبر کرتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ کے نبی آئے بنی اسرائیل میں، دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو ان کے پاس سچی رہنمائی تھی، وہ اپنے دور کے لیڈر اور امام تھے۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، دور کا لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا تاریخی تسلسل ہو، تاریخی جد و جہد ہو۔ دور کا امام اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو قومی مزاج کا مالک ہو، اپنے انسانی مسائل کو سمجھتا ہو، قومی مسائل کو سمجھتا ہو، اور اللہ سے رہنمائی لے کر اللہ کے تابع ہو کر انسانیت کی خدمت کرے۔ اور دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ مشقت میں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے بھی کتاب مقدس قرآن سے رہنمائی لینی ہے، جو لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اسی جد و جہد پہ رہنا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی آیات پر یقین ہونا چاہیے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، ان بے شک ربک، آپ کا رب، ہوا یفصل بینہم، جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ میرے عزیزو، کل کے درس میں بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت جزا اور سزا کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ دنیا میں جو سچی جماعتیں ہیں، اللہ کی جماعتیں، مومنین، متقین، مخلصین، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں، اور جو کفار، مشرکین، منافقین، مخالفین ہیں، منکرین ہیں، اللہ ان کو سزا دیں گے۔ دنیا میں قومی انقلاب آئے گا تو ان کو سزا ملے گی، احتساب ہوگا، باز پرس ہوگی، اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو اللہ قیامت کے دن ان کا حساب کریں گے، لیکن یہ بچ نہیں سکیں گے۔ ان ربک، بے شک آپ کا جو رب ہے، ہوا یفصل بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ ضرور کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا، جس میں وہ تھے، یختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ عقیدہ آخرت اختیار کرنے کی بجائے
وہ اللہ پر اعتراض کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، اور پھر اللہ کی ملاقات پر اعتراض کرتے تھے۔ پیچھے بھی یہ آیات گزری ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ہم پیدا ہو جائیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی تخلیق ہماری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ قبر میں، زمین میں ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ نے دلائل سے یہ سمجھایا کہ جو خدا پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ایک پروسیس سے چیز گزر جائے تو دوبارہ اس کی پیدائش، اس کی بناوٹ وہ تو بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دلائل سے ان کو سمجھایا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلا کر اللہ کو جھٹلانے والے اور یوم احتساب عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والے بالآخر اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، اللہ فیصلہ کریں گے اس دن، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہم نے جتنے اختلافات کیے، جتنی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ کا مقابلہ کیا ہے، یہ رویہ ہمارا غلط تھا، یہ واضح ہو جائے گا۔ اور پچھلے درس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ مجرمین جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ کہیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن آپ نے اللہ کو بلا دیا تھا، آج آپ مزہ چکھو اس عذاب کا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑا سخت عذاب ہوگا، سخت قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تمام پریشان حال بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت سب ہمارے عزیز و اقارب، اس درس کو سننے والے اور اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان کی نجی پریشانیاں ہیں، انفرادی ہیں، خاندانی ہیں، اجتماعی ہیں، سب اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔